السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے کعبۃ اللہ کا یا اپنے گھر کا تذکرہ فرمایا ہے. اس میں فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے. پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں، اور یہ پوری دنیا قائم ہے، پوری کائنات قائم ہے تو کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے. جب تک یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ قائم رہے گا پوری دنیا قائم رہے گی، اور جب کعبۃ اللہ نہیں رہے گا پھر یہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالی تہس نہس کر دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ کعبے کے ذریعے سے دنیا کے لوگ قائم ہیں، پوری دنیا قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا رہے گا، اور جب تک لوگ حج کرتے رہیں گے، جب تک لوگ عمرہ کرتے رہیں گے، اور جب تک لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، اس وقت تک کعبہ قائم رہے گا، پوری دنیا قائم رہے گی. اور جب لوگ حج کرنا، عمرے کرنا یا نماز پڑھنا بند کر دیں گے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالی سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیں گے، اور پھر یہ دنیا پوری توڑ پھوڑ کر ختم کر دی جائے گی. اور ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کے ذریعے سے پوری دنیا قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لوگ کعبۃ اللہ کی عظمت اور حرمت، اس کا احترام کرتے رہیں گے جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ جیسے کعبۃ اللہ کی عظمت کرنے کا حق ہے ویسے کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کعبے کو بھی قائم رکھیں گے، دنیا بھی قائم رہے گی. اور جب کعبۃ اللہ کی عظمت، احترام لوگ کرنا بند کر دیں گے تو پھر اللہ کعبۃ اللہ کو اٹھا لیں گے، اور پھر یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کثرت سے کرو. کیا بولیے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کثرت سے کرو، عزت و احترام سے کرو، ادب و احترام سے کرو. اس لیے کہ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کو ڈھایا گیا ہے، گرایا گیا ہے. ایک تو ہے تعمیر کے لیے توڑ پھوڑ کرنا، وہ مراد نہیں ہے.
2 مرتبہ کعبۃ اللہ کو ڈھایا گیا، اللہ نے بنوا دیا اپنے بندوں اور فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن جب تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کو ڈھایا جائے گا، جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ حبشہ کے لوگ آئیں گے، حملہ کریں گے، اور کوئی حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ کی اینٹوں کو گرائے گا، تو جس وقت تیسری مرتبہ گرایا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کعبے کو اوپر اٹھا لے گا۔ کہ جب کعبہ زمین میں نہیں رہے گا تو پھر یہ زمین نہیں رہے گی، یہ کائنات نہیں رہے گی، توڑ پھوڑ کے ختم کر دی جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ کعبۃ اللہ کا طواف کثرت سے کرو۔ آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے فوراً اپنی آنکھوں میں کعبے کو سمائے ہوئے یوں کہنا چاہیے، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وکرامتا ومہابہ، اے اللہ تیری اس گھر کی عزت اور بڑھا، اس کی عظمت اور ہیبت کو اور بڑھا، اس کا احترام اور بڑھا۔ دعا کرتے کرتے مسلمان کعبے کے تک پہنچ جاتا ہے اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف شروع کرتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں یا جامع مسجد میں اس وقت آپ آئے ہیں، آ رہے ہیں، حکم یہ ہے کہ مسجد میں جاتے ہی تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا چاہیے، ہے نا؟ 2 رکعت نفل نماز مسجد میں حاضر ہوا، 2 رکعت تحیۃ المسجد کے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ مسجد حرام میں بھی کیا تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس جب پہنچتے ہیں مسجد حرام میں تو وہاں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا نہیں، بلکہ مسجد حرام کا تحیۃ المسجد طواف ہی ہے، اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو، فرض نماز نہ ہو رہی ہو یا فرض نماز کا وقت نہ ہو تو آپ کعبۃ اللہ میں جائیں گے مسجد حرام میں، اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بجائے کعبۃ اللہ کا طواف ہی وہاں کا تحیہ ہے، وہاں کا تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اسی لیے جو حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسجد حرام میں داخل ہوں تو بہت پیچھے کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے سے بہت پہلے ہی کہیں دور کھڑے ہو کے مسجد حرام تو بہت بڑی ہے، آپ جیسے ہی داخل ہوں گے آپ کو کعبہ نظر نہیں آئے گا، بہت قریب پہنچنے پر آپ کو کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے۔ بہت پہلے ہی آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور پھر جب قریب پہنچتے ہیں تو کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی پھر دعا شروع کیجیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کا طواف شروع کریں گے، اور عمرہ کریں گے یا حج کا طواف کریں گے۔ عام وقت میں جس وقت آپ عمرہ بھی نہیں، احرام بھی نہیں، دونوں احراموں سے کھل چکے ہوں اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ہمیشہ کمرے سے وضو کر کے مسجد حرام میں اذان کے وقت سے پہلے پہنچ کر اذان مسجد حرام میں سنیں، اور اگر ہو سکے تو اس سے پہلے پہنچ کے طواف ایک ضرور کر لیں، اس لیے کہ مسجد حرام کا تحیہ یہ ہے کہ ایک طواف آپ وہاں کر لینا چاہیے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق الہی کا مظہر ہے۔ اللہ، ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو دنیا میں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تم سب کو برابر دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں تو یہ ناممکن بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، ہاں البتہ ایک تجلی
میں کوہ طور پہ ڈالتا ہوں، اگر تم اسے برداشت کر لو تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ ایک ہلکی سی تجلی کوہ طور پہ کی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ فلما فاق قال سبحانک، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو کہنے لگے یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، میرے مطالبے سے میں باز آیا، ایک ہلکی تجلی کو میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ تو دنیا میں ہماری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مظہر، اپنا گھر رکھا ہے کعبۃ اللہ، وہاں پہنچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ وار بندہ مومن اللہ 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 کہتے ہوئے طواف کرتا ہے۔ اسی لیے آپ غور فرمائیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ نماز مت پڑھو، ذکر مت کرو، درود شریف مت پڑھو، صرف کعبے کو بیٹھ کے دیکھتے رہو، اللہ کی خصوصی 20 رحمتیں آپ کو ملتی ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے؟ کعبۃ اللہ کو دیکھو بیٹھ کر تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ملتی ہیں، لیکن جس وقت آپ طواف شروع کرتے ہیں کعبے کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف شروع کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر، استلام کیا، بوسہ دیا حجر اسود کو، طواف شروع ہو گیا۔ اب کعبۃ اللہ کا طواف تو ہو رہا ہے لیکن دل و دماغ میں کعبہ کا رب چھایا ہوا ہے، اللہ کی یاد دل کے اندر چھائی ہوئے، کعبے کو نہیں دیکھ سکتے طواف کے وقت میں، نوٹ کر کے رکھیے اسے، اس لیے کہ اس وقت کعبہ مقصود نہیں ہے بلکہ رب کعبہ مقصود ہے۔ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تو بڑا ہے، یا اللہ تیری قدرت بڑی ہے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا کیا دعائیں آپ جانتے ہیں یا کر سکتے ہیں، سب دعائیں اللہ سے مانگو، اس لیے کہ رب کعبہ سے تمہارا تعلق جڑ چکا ہے جب تم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو۔ طواف کے وقت میں کعبے کو دیکھنے کی اجازت نہیں، لیکن جب آپ طواف نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت کعبے کو دیکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جو طواف ہے کعبۃ اللہ کا طواف بہت بڑی عبادت، خوبصورت عبادت، ایسا حسین موقع کہ طواف کرنا جب بندہ شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بار بار نصیب کیا ہے کہ جب طواف شروع کرتے ہیں تو جی ہی نہیں چاہتا وہاں سے باہر آنے کو، ایک طواف ختم کیا تو پھر ویسے ہی دوسری نیت کر کے دوسرا طواف شروع کر دیا، تیسری نیت کر کے تیسرا طواف شروع کر دیا، 4 5 طواف ایک مرتبہ کرتے ہیں اور بعد میں آ کے پوری کھٹی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایک طواف ختم کر کے آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر دوسرا طواف بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن حج کے موسم میں بہت بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، بہت حرم کا مطاف بھرا ہوا ہوتا ہے، اب بھیڑ سے نکل کر آنا پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے بندے ایک طواف ختم ہوا 7 چکر تو پھر دوسرا طواف شروع کر دیتے، نیت کر، آپ بعد میں آ کے کتنے طواف کیے اتنے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ طواف جو ہے یہ بہت افضل ترین عبادت ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کریں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو طواف کب کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عین دوپہر دھوپ کے وقت میں ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد کریں، اس میں آپ بہت تھک جائیں گے۔ ہندوستان کے حاجی پہلے سے بڑے کمزور ہوتے ہیں،
اور پھر وہاں کی گرمی میں اور دھوپ میں تھوڑا اور بھی تھک جائیں گے تو حج کے ارکان ادا کرنے میں مشکل پیش آئیں گی۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رات کے 10-11 بجے عشاء کی نماز کے بعد کچھ کھایا پیا اور سو گئے۔ کب تک سو سکتے ہیں؟ 10 بجے 11-1 بجے تک سو جانا، اور بعد کے 12-1 بجے اٹھ کر حرم کو چلے جانا، اور پھر صبح میں تہجد کی نماز تک کا آپ کو وقفہ ہے۔ اس وقت بھیڑ بھی کم رہتی ہے، موسم بھی ٹھنڈا رہتا ہے، اور رات کے وقت میں کعبۃ اللہ کی نورانیت بھی الگ ہوتی ہے۔ رات کے وقت میں کعبۃ اللہ کی نورانیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ وہ تو آپ جائیں گے وہاں دیوانہ وار طواف کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی نورانیت کیا ہے۔ راتوں میں طواف کرو، راتوں میں رات گزارو، حرم کے اندر رات گزارو۔ عشاء، بعض لوگ تو عشاء کی نماز کے بعد جاتے ہیں، کچھ کھا پی کے حرم کو آ جاتے ہیں اور تہجد کی نماز تک وہیں گزارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے جا کے سو گئے تو ظہر تک سو جاتے ہیں۔ سو جاؤ، اس میں کیا ہے، رات تو گزار لی حرم میں۔ عام دنوں میں جو طواف کا منظر ہوتا ہے وہ یہی بہتر ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ راتوں کا طواف بہت عجیب ہوتا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہے اور ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ ایسا پیارا منظر جسے ہم سمجھا نہیں سکتے کہ یہ کتنا عجیب و غریب منظر ہے۔ طواف تو خیر ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے گھر کے پاس ہی خاص ہے، کائنات میں کہیں اور نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 120 رحمتیں، خاص رحمتیں اللہ تعالی کعبۃ اللہ پر اتارتے ہیں۔ ان میں سے 60 رحمتیں ستون للطائفین، 60 رحمتیں ان بندوں کو تقسیم کی جاتی ہیں جو وہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں للمصلین، ان لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، و20 للناظرین، اور 20 خاص رحمتیں ان بندوں کو تقسیم کی جاتی ہیں جو نہ طواف نہ نماز بلکہ بیٹھ کر صرف کعبۃ اللہ کو گھورتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ تو طواف کرنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب جانے والے بندے وہ 60 رحمتوں کا حصہ بھی لے سکتے ہیں کہ طواف بھی کرتے ہیں، ان 40 میں سے بھی حصہ لے سکتے ہیں کہ نماز تو وہاں پڑھنا ہی ہے، وہاں سے ہٹ کے پڑھنا تو ہے نہیں، اور 20 رحمتوں میں سے بھی حصہ لے سکتے ہیں کہ فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بجائے دور بیٹھنے کے کعبہ شریف کے قریب بیٹھو، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے بیٹھو۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں حجاج کرام۔ 120 خاص رحمتیں اللہ پاک کی، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تو ہر روز آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی طواف کی بھی توفیق دے، نماز پڑھنے کی بھی توفیق تو دیتے ہی ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ کو کچھ وقت بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھنے کا بھی موقع ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کر دیں۔ ایک کونا کعبۃ اللہ کا وہ ہے جہاں حجر اسود فٹ ہے، حجر اسود لگا ہوا، حجر اسود کالا پتھر۔ حالانکہ حدیث میں ہے جب یہ آسمان سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، چمکدار تھا۔ اب لوگوں کے گناہوں نے لوگوں کی سیاہ کاری کو چوستے چوستے وہ کالا پڑ گیا۔ اب لوگ اسے حجر اسود کہتے ہیں، لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، پیار کیا، اس کو بوسہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حجر اسود کو خطاب کر کے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا ينفع ولا يضر، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس اللہ کے نبی نے اس پتھر کو بوسہ دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، ایک فرض نماز کو چھوڑ دیجئے تو اس کے علاوہ وقت میں، دن میں، رات میں 24 گھنٹے کبھی خالی نہیں ہوتا۔
ہمیشہ بندگان مومن اس کا بوسہ دیتے رہتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید حج کے موسم میں لوگ بہت آتے ہیں، اس وجہ سے اس کا بوسہ مسلسل ہوتا ہے۔ تو حج کے ایام کے علاوہ عمرے کو بھی میں گیا ہوں، بالکل ان سیزن موسم میں بھی ہم نے عمرہ کیا، اس وقت میں بھی دیکھا، رات کے 2 بجے بھی دیکھا، دن کے تپتی ہوئی دھوپ میں بھی دیکھا۔ کبھی اللہ کے بندوں کے بوسوں سے حجر اسود کو خالی نہیں پایا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے اس کو بوسہ دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی زبان ہوگی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، یشہد علی من استلمہ، حجر اسود ہر اس مسلمان کے لیے گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا علی من استلمہ، جس نے حجر اسود کا استلام کیا اس کو گواہی۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ دور سے کھڑے ہو کے اس طرح ہاتھ بتاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیتے ہیں، اسے استلام کہتے ہیں۔ اگر حضور یوں کہہ دیتے علی من قبلہ، جس نے بوسہ دیا اس کو ہی، تو پھر تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے مشکل ہو جاتا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی آسان کام نہیں۔ استلام کرو، دعا مل گئی، قیامت کے دن گواہی حجر اسود تمہارے لیے دے گا، ہاں اس نے بھی میرا استلام کیا، اس نے بھی ہاتھ کے ذریعے سے بوسہ دیا، اس نے بھی دیا۔ حجر اسود قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گواہی دے گا، ورنہ اگر قبلہ کہہ دیتے تو مشکل تھا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں رات کے 2 بجے تھے، میرے ایک دوست میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے، اور بھیڑ تو تھی ہی، رمضان المبارک میں تو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب اب بیٹھو، میں جا کے بوسہ دے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا بہت بھیڑ ہے، آپ کہاں پریشان ہوتے؟ نہیں، آج تو کچھ بھی ہو جائے بوسہ آج دے کے رہیں گے، اس لیے کہ آج شب جمعہ ہے، دوسرے دن جمعہ کا دن تھا۔ رات کے 2 بجے رات کو وہ صاحب گئے ہمارے دوست، اور وہ آئے نہیں تقریباً 25 منٹ کے بعد آئے تو ان کا جھبہ چاروں طرف سے پھٹا ہوا تھا، چاروں طرف سے ان کا جھبہ پھٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ بوسہ مل گیا، حجر اسود کا بوسہ میں نے دے دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا جھبہ چاروں طرف سے پھٹ جانے کے بعد ان کو بوسہ ملا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ تم بوسے دینے کی فکر میں مت پڑو، دور سے ہاتھ سے استلام کرو، بوسہ دینے کے برابر ہے۔ یہ قریب پہنچنا، کسی مسلمان کو کونی سے ڈھکیلنا، مارنا، اور پھر عورتیں اگر ہوتی ہیں تو ان کے پہ گھسم پیٹ کرنا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے۔ ایک سنت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو تکلیف اور ایذا پہنچانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو حجر اسود کا آپ استلام کیجئے، کافی ہے۔ دور سے اس طرح ہاتھ بتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ بتا، بوسہ بھی آپ نے دیا، ہاتھ کے ذریعے سے بھی استلام کیا، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی عصائے مبارک کے ذریعے سے بھی اشارہ کر کے عصا کو بھی بوسہ دیا۔ ساری سہولتیں ہماری شریعت میں موجود ہیں، کسی قسم کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور کہ حجر اسود سے بڑا خاص تعلق ہمارا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے مبارک لب اسے لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو بوسہ دینے میں دھکم پیل کرتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ معذور ہیں، ان کو بھی کچھ ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محبت میں یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن اتنا خیال رہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حجر اسود کی بالکل بازو میں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا چوکٹ ہے۔ حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے چوکٹ تک حصے کو کہتے ہیں ملتزم۔ ملتزم کے معنی ہے چمٹ لینا، چمٹ جانے کی جگہ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملتزم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں موضع یستجاب فیہ الدعاء، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے۔ 15 مقامات ہیں کعبۃ اللہ میں اور مسجد حرام کے اطراف و اکناف، جن 15 جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں اول نمبر پر ملتزم ہے کعبۃ اللہ کی چوکٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے آپ کو چمٹا لیا تھا، اس طرح دونوں ہاتھ اونچے کر کے اپنا سینہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دیا اور دونوں ہاتھ کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکٹ پر اس طرح رکھ کر اور اپنا سیدھا رخسار مبارک جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو لگا کر اللہ کے نبی نے رو رو کے دعائیں۔ ملتزم چمٹنے کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی چونکہ چمٹ گئے تھے اس وجہ سے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا چوکٹ ہے، اللہ کا دروازہ ہے اس کا چوکٹ، یہاں دعا رد نہیں کی جاتی، یہاں دعا جو بندے مومن مانگتا ہے اس کو قبول کی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں، رات کے وقت میں کبھی موقع ملے، پورے سفر میں بھی ایک بار بھی اگر آپ کو موقع مل جائے تو پھر تو آپ خوش نصیب ہیں، وہی موقع ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ جیسا حجر اسود کو چھونا یا استلام کرنا ہے، اسی طرح رکن یمانی پر بھی ہاتھ لگانا یا چھونا ہے یا نہیں ہے؟ رکن یمانی حجر اسود کے آنے سے پہلے کا جو کونا ہے وہاں رکن یمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا استلام کیا ہے، اس پہ اس طرح ہاتھ پھیرا ہے اور بوسہ دیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ جو بندے مومن دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، پھر ربنا آتنا فی الدنیا آخر تک جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں حجر اسود تک، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کا یہ کام دیے ہیں کہ طواف میں جو بندے مومن دعا کرتا ہے ان پہ آمین آمین کہتے رہے۔ یہ 70 فرشتوں کا کام ہی آپ کی دعاؤں کے لیے آمین کہنا ہے۔ رکن یمانی میں کچھ جگہ ابھری ہوئی ہے، آپ حضرات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ جگہ جو ابھری ہوئی ہے اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب طواف کر رہے تھے، پچھلے وقتوں کی بات ہے، ایک صاحب طواف کر رہے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک صاحب طواف کر رہے تھے، کوئی عورت بھی طواف کر رہی تھی۔ اچانک یہ صاحب کی نظر اس عورت پہ پڑی، عورت بہت خوبصورت تھی، اس پہ نظر پڑی تو فوراً چہرہ پھیر لینا چاہیے تھا اور نظر نیچے جھکا لینا چاہیے تھا کعبۃ اللہ کے طواف میں، لیکن ان صاحب نے اس لڑکی کی طرف نظر گاڑے رکھی اور اسے دیکھتے رہے۔ جگہ تھی رکن یمانی کی جگہ تھی، تو رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے اس طرح تھپڑ مارا، اس طرح سے کہ سیدھے طرف کی یا دائیں طرف کی آنکھ ان کی ضائع ہو گئی، اور آواز آئی اللہ کے گھر سے، ہمارا طواف کرتا ہے، ہمارے غیر کو دیکھتا ہے، ہمارے گھر کا طواف کرتے ہوئے ہمارے غیر کو دیکھتا ہے۔ ہمیشہ خیال رہے طواف کرنے والوں کو، آپ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ سے اپنی محبت بتا رہے ہیں۔ طواف میں اللہ نے عورتوں اور مردوں کو جمع کیا ہے، عورتوں کو تو پردے کا حکم ہے، لیکن ایسی جگہ میں جہاں طواف عورتیں بھی کر رہے ہیں مرد بھی کر رہے ہیں، ہر ایک کو ایسا منظر ہونا چاہیے کہ مسلمان مرد اور عورت دونوں طواف کرتے ہوئے کائنات کی ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ سے لو لگائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بازو کون طواف کر رہا ہے، ادھر کون کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میرے سامنے کون ہے، پیچھے کون ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو، غیر اللہ کو کیوں دیکھتے ہو؟ میں عورتوں کو نصیحت یہ کرتا ہوں عام طور پہ کہ کعبۃ اللہ کے قریب گھس کر طواف کرنے کی کوشش نہ کریں، دور سے طواف کریں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے قریب مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور مردوں میں گھسنا اور اس طرح طواف کرنا یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ کی جگہ سے عورتیں بچیں، تو کعبۃ اللہ میں بھی وہی ہے، ذرا دور سے طواف کریں، دور میں لوگ کم ہوتے ہیں۔ عورتیں اگر 4 طواف قریب سے مردوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو 1 طواف دور سے کر لیں، یہ اللہ ان کے لیے کافی کر دیں گے۔ اپنے آپ کو مردوں سے علیحدہ رکھ کر طواف کرنا بے حد ضروری ہے عورتوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کو طواف کی اجازت دی، لیکن جو حدود شریعت ہیں اس کی پاسداری بے حد ضروری ہے۔ اس کے پاسداری کے بغیر طواف کرنا درست نہیں، تو عورتیں دور سے کریں، رات میں جا کے طواف کریں، دن میں طواف نہ کریں، رات میں کریں جبکہ بھیڑ بھی کم ہوتی ہے، دور سے بھی کر سکتے ہیں، بہت سکون سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ طواف ہے بہت بڑی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جانے والوں کے طواف کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ طواف 10 تاریخ کے بعد جو طواف ہوتا ہے وہ فرض طواف ہے۔ جب تک یہ فرض طواف نہیں ہوگا اس وقت تک میاں بیوی اپنے لیے حلال نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ 10 تاریخ کے بعد کو جب سر منڈا لیتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں، تو 10 تاریخ کو کرو طواف زیارت، یا 11 تاریخ کو کرو، یا 12 کی مغرب تک، 3 دن کا ٹائم اللہ نے دیا ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس پرانے گھر کا، اس بزرگ گھر کا طواف کرو۔ جو سورہ حج میں تذکرہ ہے وہ فرض طواف کا تذکرہ ہے، وہ 12 تاریخ کی مغرب تک اس کا وقت ہے۔ اگر 12 تاریخ کی مغرب تک طواف نہیں کر سکا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں، اس کو آئندہ سال دوبارہ حج کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ موقع دیں گے۔ اللہ نے اس مقام کو ایسا بنایا ہے کہ حجاج کرام بہت سہولت کے ساتھ کر لے سکتے ہیں اگر کرنے کا شوق اور جذبہ ہے۔ اللہ آپ کے طوافوں کو قبول فرمائے۔ یہ آپ کا جو حج ہوتا ہے، اس حج کو حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں۔ ایک طرف کعبۃ اللہ کی زیارت ہے تو دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے اور سلام عرض کرنے کی سعادت ہے۔ میں 1-2 جملے عرض کر کے اس کے بارے میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ مدینۃ المنورہ کی حاضری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے مجھے سلام پڑھنے کے لیے نہیں آیا فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کر لو کافی ہے، مدینہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ارے بے وقوفو، تم کو حج کرنے کی سعادت ملی مدینے والے سے اور تم مدینے والے کو سلام کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے تو پھر یہ کیسی حماقت ہے، کیسی بے وقوفی ہے۔ جس محسن کے ذریعے سے اور جس احسان کرنے والی شخصیت کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا مرتبہ معلوم ہوا، طواف کے حکم معلوم ہوا، طواف کی فضیلت معلوم ہی، ان کی خدمت میں سلام پڑھنے کے لیے نہ جانا کتنی بڑی محرومی ہے۔ موٹی عقل رکھ کے سوچو گے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری خبر پر حاضر ہو کر سلام پڑھ دیا میں اس کا جواب دیتا ہوں اور قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ میرے بھائیو، اتنا یاد رکھو کہ مدینۃ مکے کی سرزمین پہ کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ پاک بہت عجیب ہیں، بڑی رحمان ہیں، رحیم ہیں، اللہ شاید معاف کر دیں۔ لیکن مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر کوئی بے ادبی قابل قبول نہیں ہے۔ مدینے کی سرزمین پر زور سے بات مت کرو، مدینے کی سرزمین پر سگریٹ مت پیو، مدینے کی زمین پہ پہنچنے کے بعد شیونگ مت کرو۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت مدینے کی سرزمین پہ نہ کرنا جو بے ادبی کے اندر شامل ہو گئی تو پھر تو تمہارا حج کیا، پوری زندگی کی عبادتیں برباد کر دی جائیں گی۔ ادب اسلام میں بہت اہم ترین چیز ہے، ادب بہت ضروری ہے۔ ادب کرو گے تو ملے گا، غلطیاں ہو گئی تو معاف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ادب نہیں ہے تو سارے اعمال ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اس لیے مدینہ پاک کی سرزمین پر
کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنا، آہستہ چلنا، زور سے نہیں چلنا، دھپ 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 نہیں چلنا مدینے کی زمین پہ، ہو سکے تو ننگے پیر بھی چلو، ہو سکے تو مسجد نبوی کے قریب کبھی زور سے بات ہی مت کرو، مسجد نبوی میں دنیا کی گفتگو مت کرو، جہاں تک ہو سکے کثرت قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف کا اہتمام، ہر نماز کے بعد روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر سلام پڑھنا، ان سب کو اپنا معمول بنا لو۔ مدینہ پاک میں جتنے دن آپ کو نصیب ہو جائے، ایک ایک لمحہ کروڑوں کروڑوں کی دولت سے کہیں زیادہ ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر مدینہ المنورہ میں گزار دینا، اور پھر اس طرح کوشش کرنا کہ ہمارا سلام دربار رسالت میں قبول ہو جائے۔ ہر نماز میں دعا کرنا کہ یا اللہ ہماری حاضری قبول ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری حاضری آ جائے، ہمارے سلام کا جواب اللہ کے نبی کی زبان سے نکل جائے۔ اس کے لیے جاؤ تو سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روضے کے سامنے کھڑنا اللہ کے رسول کے سامنے کھڑنے کے برابر ہے۔ وہاں کھڑے ہوں کہ وعدہ کرو، اہتمام کرو کہ ہم ہندوستان جائیں گے تو آپ کے دین پر چلیں گے یا رسول اللہ، ہم کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم پہ رہیں، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے یا رسول اللہ، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ یہ ضرور کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرے، اس لیے کہ قرآن مجید نے یوں کہا ہے، جب کوئی بندہ مومن جا کے کہتا ہے کہ میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو اس بندہ مومن کی مغفرت یقیناً پکی ہو گئی۔ جیسا حدیث پاک میں ہے کہ ایک بدھو آئے رسول اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آئے، تو ان کو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، چند دن ہو گئے۔ بدھو رونے لگا، بیٹھ کے پریشان ہو گیا، اور روضہ اقدس کے پاس قریب بیٹھ کے روتا روتا رہا۔ کہتا رہا یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں آیا تھا اس آیت شریفہ کو سن کر جس میں اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ مسلمان اگر گناہ کر لیں اور رسول اللہ کے خدمت میں پہنچ کر دعائے مغفرت کی گزارش کریں اور رسول اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یا رسول اللہ، میں آیا تھا اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا لینے آپ کے پاس، اور آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ رونے لگا، رویا خوب رویا، روتا رہا یہاں تک کہ بہت پریشان ہو کے جب اٹھ کے مسجد نبوی سے جانے لگا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا کہ ابن عباس جلدی سے اٹھو، جاؤ اس بدھو کو پکڑ کے کہو کہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے دعا کر دی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ جانے والے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی موقع ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے پہلے تو سلام پڑھو، پھر گزارش کرو، تمہارا سلام بھی پہنچتا ہے، تمہاری گزارش بھی پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سال جانے والے حجاج کرام کو عافیت سے لے جائے اور تمام ارکان حج اور اعمال حج کو صحیح ادا کرنے کی توفیق دے، صحت دے، عافیت عطا فرمائے۔ ساری حجاج کرام کی دعاؤں پر پوری دنیا کے اندر امن و عافیت منحصر ہے۔ عرفات میں جو دعائیں ہوں گی ان دعاؤں کی وجہ سے پوری دنیا میں امن اور عافیت آئے گا۔ حجاج کرام جو عرفات میں مانگیں گے، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے اسی سے امن تقسیم ہوگا۔ اسی لیے حجاج کرام سے ہم بہت مؤدبانہ کہتے ہیں کہ عرفات کی سرزمین پہ ایک لمحہ
زوال سے غروب تک ضائع نہ کریں، بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے دعا کریں۔ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آج مظلوم ہیں، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے مسلمانان عالم کے لیے دعا کرو۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، عراق کے مسلمانوں کے لیے، دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مانگو۔ میدان عرفات میں مانگی ہوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حاجی کے حج کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کی حاضری مدینۃ المنورہ میں جو ہوگی ادب و احترام کے ساتھ ہو، اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ عالم کے لیے امن کے، امان کی، عافیت کے فیصلے فرمائے۔ ابھی اخبار میں پڑھا کہ کسی دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ایسے واقعات دہرائے نہ جائیں، اور اس طرح جو کچھ کرتے ہیں ان سب کے لیے آپ حضرات کو دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ پھر اخیر میں حضرات جامع العلوم جامع مسجد بھی آپ حضرات کی دعاؤں کے مستحق ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، جو یہاں سے جانے والے ہیں وہ بھی، اور جو حاجی وہاں ملیں گے ان سب سے بھی گزارش ہے، اور آپ گزارش کیجئے کہ جامع العلوم کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 بچوں پہ شروع کیا، اور آج 3500 بچے ہیں، اور پھر نرسری سے لے کر BCom اور BCA کالج تک یہ کالج پہنچی ہوئی ہے۔ ہزاروں بچیوں کا مستقبل جامع العلوم سے وابستہ ہے۔ خاص طور پر ہاتھ اٹھا کر، خصوصی طور پر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کریں، دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جامع العلوم کو ایک یونیورسٹی کی شکل عطا فرما دے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، اس کو ترقی ملتی رہے۔ اور مسلمانان نے جامع مسجد یا مصلیان کرام جو 5 روپے 2 روپے ڈال کر جامع العلوم کی کروڑوں کی املاک بنا چکے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ جامع العلوم کی مدد کرنے والے، جامع مسجد کو مدد کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، دنیا کے فتنوں سے ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی ظلم کی داستانوں کو ختم فرمائے، ظالم کو ہدایت ملے، ہدایت نہیں ہے تو اس کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔